नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस तरीके से इसराइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। देखिए, पूरे का पूरे चांसेस है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, खास करके नेगेटिवली अगर देखो तो पैलेस्टाइन या फिर गाजा के लिए। और अगर मान लीजिए कि नॉर्थ गाजा पर अटैक कर लिया या फिर कहे कि उस पर कब्जा कर लिया इसराइल ने, तो हमास की भी लेने के देने पड़ने वाले हैं। अब ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि देखो, पहले था कि एक मुस्त होकर सारा इस्लामिक जो उम्मा है वो इस टाइप की सिचुएशन की अपोज करता था। मतलब यहाँ पर बात हो रही है इसराइल की, तो इसराइल की वो अपोज करता था। लेकिन अब ऐसा है कि कई सारे कंट्रीज है जिनको पता है कि भाई लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहले वाला ज़माना नहीं है, कोई समय नहीं है कि हम तलवार के जोर पर किसी चीज़ को जीत ले। अब सिचुएशन है इकोनॉमिकल। आपके आपके यहाँ जो लोग रहते हैं उनको आपको ठीक तरीके से सुविधाएं देनी पड़ती है, और उसके लिए जो लीडर बैठे हैं उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि भाई लड़ाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर कहे कि दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस। और हम सबको पता है कि इसराइल कितना क्रिएटिव है, इसराइल के कितने स्टार्टअप्स है। इसराइल अगर किसी कंट्री के साथ टच होता है या फिर कहे कि इसके रिलेशन मेंटेन करता है, सुधारता है, तो किस लेवल का उनको बेनिफिट हो सकता है। तो सऊदी और यूएई जैसे कई सारे कंट्रीज है जो यहाँ पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होने वाली है। इसराइल को कई सारे मुस्लिम कंट्रीज, बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज कुछ नहीं कहने वाले, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये जो है ना, गाज़ा के नॉर्थ वाला जो एरिया है उसमें पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा करने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमास ने इसराइल पे जो हमला किया उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इसराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इसराइलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट की के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि और कई जो होस्टाइल ममालिक हैं जो चाहते हैं कि एक अरब वर्ल्ड के दरमियान लड़ाई हो, और वेस्ट की और अरब वर्ल्ड की लड़ाई हो या वेस्ट की और मुस्लिम वर्ल्ड की कहीं लड़ाई हो, तो वो एक क्राइसिस पैदा करने के लिए भी इस तरह के हालात जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फेक सहाफ़ी बने हुए हैं, मीडिया जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तो ये एलिमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में वो जो फॉल्ट लाइंस थी जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी, और वो फॉल्ट लाइंस कौन सी थी कि अमूमन जो मुस्लिम दुनिया है वो अमेरिका को और बाकी जो ममालिक हैं जो वेस्ट में हैं, जब वो कहीं मुसलमान मुल्कों में जो है वो मिलिट्री पावर इस्तेमाल करते थे तो उनको बड़ा क्रिटिसिज्म करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू की थी सऊदी अरब में, एंड देन फिर एक उन्होंने वॉर ऑफ, एक तो थी ना अफ़गानिस्तान की वॉर को कहा जाता था वॉर ऑफ नेसेसिटी,
جو عراق کی وار تھی وہ وار آف چوائس تھی. تو اس وقت پریزیڈنٹ بش جونیئر نے وہ وار آف چوائس شروع کی کہ جی ہم اسموکنگ گنز ڈھونڈ رہے ہیں, ہم نیوکلیر ویپنز ڈھونڈ رہے ہیں. بعد میں وہ کچھ نہ ملا, لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ مسلم ورلڈ کے اور ویسٹ کے درمیان اور پرٹیکولرلی امریکہ کے درمیان ایک حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے. لیکن پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم چیزیں ٹھیک ہوئیں, وڈرا ہونی شروع, امریکنز نے وڈرا کر لیا اور وہ سارا کچھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور بہت سارے مسلم دنیا نے ویسٹ کے ساتھ مل کے دہشت گرد جماعتوں کو ختم کیا, اور القاعدہ ہو, داعش ہو, افغانستان میں ہو, پاکستان میں ہو, پوری دنیا میں جہاں بھی دہشت گرد جماعتیں تھیں اس وقت ایک پوری فل سپورٹ چاہیے تھی کہ ان دہشت گرد جماعتوں کو ختم کیا جائے جو ان آرمڈ اور سویلینز پہ حملہ کرتے ہیں, جو سب پہ حملہ کر رہے تھے. دہشت گردوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہے, وہ مسلمانوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں, وہ عیسائیوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں, وہ ہندوؤں پہ بھی حملہ کرتے ہیں, سکھوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں, جیوز پہ بھی کرتے ہیں. بٹ ابھی جو کویشچن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہ کویشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی یہ جو غزہ کے ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے, اب دیکھیں نا, نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اہلی عرب ہاسپٹل ہے, اچھا اس میں اگر آپ پریزیڈنٹ بائیڈن کا دیکھیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک ٹویٹ کی ہے, انہوں نے کہا جی ایکسپلوژن, انہوں نے اس کو سٹرائک نہیں مانا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو تھے وہ جا رہے تھے جارڈن, وہاں پہ بائیڈن جو جس سمٹ پہ جا رہے تھے وہ کہا جا رہا تھا, اور اس کے بعد میرے خیال انہوں نے اسرائیل بھی جانا تھا. جارڈن نے وہ سمٹ کینسل کر دی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ, اب مسلمان لیڈرشپ کے حالات یہ ہیں کہ وہ اگر امریکی صدر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حالات تو یہ پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے ان کے لیے, مسلمان لیڈرشپ کے لیے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. وہاں پہ ایجپشن, جارڈینین اور پیلسٹینین لیڈرز نے اکٹھے ہونا تھا اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے, اور پھر انہوں نے جانا تھا اسرائیل, اور پھر اس کو روکنا کیسے ہے. اب ظاہری بات ہے امریکہ ایک وہ ملک ہے کہ جس دن امریکی کانگریس کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لیے سپورٹ اناؤنس کرتی ہے, اسی دن ان کو پیمنٹ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے اور یہ ایسے ہوا بھی ہے. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے, اور یہ جو کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ جنگ نہیں رہی, دس از بیسیکلی جینوسائڈ ہے, ایک میسیکر ہو رہا ہے. بیکاز حماس نے جو دہشت گردی کا ایکٹ کیا اس کو تو سارے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اسرائیل ناؤ کانسیڈرز کہ میں جتنا زیادہ کولیکٹیو پنشمنٹ فلسطینیوں کو دوں گا اتنا زیادہ اچھا ہے. اب بیسیکلی جو ایک براڈر گول تھا امریکہ کا کہ عرب اسرائیل نارملائزیشن کرانی ہے, مسلم اسرائیل نارملائزیشن کرانی ہے, وہ تو اب ظاہری بات ہے ہوگی نہیں. اب بائیڈن صاحب نے آنا تھا, انہوں نے ایجپشین پریزیڈنٹ کو, فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس کو, سب کو ملنا تھا, لیکن محمود عباس بھی چلے گئے, وہ بھی نہیں اب اکٹھے ہو رہے. او آئی سی کی ایک کانفرنس ہے میرا خیال آج جو ہونے جا رہی ہے, اور وہ سنا ہے کہ اسرائیلی جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے وہ صرف اسرائیل جائیں گے, اور اپنا جو جارڈن کا ٹرپ ہے وہ پوسٹ پون ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ظاہری بات ہے امریکہ کو از اے پارٹ آف دا پرابلم سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ ساری کی ساری عرب ورلڈ آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے میجورٹی اتھارٹیرین اسٹیٹس ہیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن ایون دین وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو اگر ہم نے اس وقت بائیڈن کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہا جائے گا کہ ہم جناب ہم امریکہ کے اتحادی تو ہیں لیکن ہماری کوئی بادشاہت کوئی نہیں ہے. اب پوری دنیا کے اندر جتنی بھی امریکہ کی اور جو خاص طور پر مسلم دنیا کے اندر اور پرٹیکولرلی عرب دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یو ایس ایمبیسیز اور اسرائیلی ایمبیسیز کے باہر جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت کیئرفل ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا آپ کا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے, لیکن پروٹیسٹ میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے. اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے, سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے, دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پریشر ڈالنا, لوگوں کو پریشرائز کرنا, حکومتوں کو پریشرائز کرنا از ویری امپورٹنٹ. میں دیکھ رہا تھا فرانس کے جو صدر ہیں ایمنول میکرون, انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ہوا ہے, انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ بالکل, یہ میں فرینچ پریزیڈنٹ ایمنول میکرون کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولا جانا چاہیے.
ٹھیک ہے جناب. اور ظاہری بات ہے اب امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری وہ مشکل میں آ گئی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ کو نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اسرائیل کو حق دیا کہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑو، ٹھیک ہے لڑیں، آرمڈ گروپ ہیں، ختم کریں اسے، لیکن نو بڈی کین گیو یو لائسنس ٹو کل ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس. ان آرمڈ انوسینٹ سویلینس جو لوگ ایک ہاسپٹل میں ہیں، اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہاں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکلز ہیں، وہاں پہ لوگ صرف اور صرف کام کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ صرف وہ جو مریض ہیں ان کے اوپر، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بائی دا ایکسپلوژن ایٹ دا، جو ایکسپلوژن کا ورڈ ہے اٹ مینس کہ ہی سپورٹس اسرائیل سائڈ آف دا اسٹوری. یہ مزید ایک پرابلمٹک، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اپولوجیٹک قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن شوڈ ہیو کم فارورڈ. دیکھیں امریکہ ڈز سپورٹ اسرائیل بٹ دیٹ ڈزنٹ مین، دیکھیں انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، یہ سب سے پہلے دیکھیں all those multilateral institutions, all those international institutions جو ہیں، اگر آپ نے انہی کو اپ ہولڈ نہیں کرنا اور اگر گریٹ پارٹس نے اس کی وائلیشن کرنی ہے تو پھر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت انٹرنیشنل سسٹم ایٹ پلے ہوگا. ٹھیک ہے ویسٹرن ورلڈ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جو کیا نام ہے حماس ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے. میجورٹی مسلم ورلڈ نہیں سمجھتی، بلکہ اس میں جو پریزیڈنٹ میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا میں اگلے دن ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا جو مسلم دنیا ساری ڈیوائیڈڈ ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے میں جس میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا، کون کس طرح جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اور بلکہ اس میں نریندر مودی کا سٹیٹمنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہونا.